الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گناہوں کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا یہ وقت ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزے کا مقصد جو بتایا گیا اس کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، پاک صاف ہو جائے اور مکمل فرما برداری کے اندر آ جائے اللہ رب العزت کی. چنانچہ میں ایک دفعہ تھوڑا سا پیچھے کا ریپیٹ کر دوں گا، پھر ہم آگے انشاءاللہ کریں گے. ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کو آخرت میں تو وبال آتا ہی آتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں. سب سے پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، کہ انسان کو نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، روزہ رکھنا بوجھ لگتا ہے، عبادت کرنا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے. پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے سکونی بڑھ جاتی ہے، بے یقینی بڑھ جاتی ہے، چین اور سکون انسان کا چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تیسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے جب انسان گناہ مستقل کرتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تھے، اب دعائیں کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کوئی دعا نہیں قبول ہوتی. یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنے خطائیں کی کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا. چوتھی چیز زوال نعمت ہے کہ گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نعمتوں کا زوال آ جاتا ہے. جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی تھی وہ چھننا شروع ہو جاتی ہیں. عزتیں تھیں پہلے، اب انسان کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کام ادھورے رہ جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ جی پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو بھی مٹی بن جاتا ہے. اب گناہوں کے اثرات سے بچ کیسے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. توبہ کی شرائط کیا ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، ان گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اگر حقوق العباد ہیں تو لوگوں سے ان کو معاف کروائے، اور پھر گناہ چھوڑے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑے، دنیاوی ریزن سے نہ چھوڑے. مثال کے طور پہ کہ جی گناہ کرتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اب اس لیے چھوڑا کہ اس سے بیماریاں لگتی ہیں، گناہ کے اندر پیسہ بہت ضائع ہوتا ہے، کہ جی گناہ کرتا ہوں تو بدنامی ہوتی ہیں، یہ ریزن نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑے. اب توبہ جب کر لے انسان، پھر اس کے بعد کرنے کے کیا کام ہے؟ جب بھی کوئی توبہ کرے تو اس کے چند کام کرنے چاہیے بعد میں. پہلا کام، برے دوستوں سے علیحدگی اختیار کر لے، فوراً اپنے آپ کو برے دوستوں سے علیحدہ کر لے. کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. یار بد کا کیا مطلب؟ برا دوست. مارے بد جو ہے زہریلے سانپ کو کہتے ہیں. تو جو یار ہوتا ہے برا، وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی کہ جب یار بد ہوتا ہے، برا دوست ہوتا ہے، وہ انسان کو، جو زہریلا سانپ ہوتا ہے وہ اگر انسان کو ڈسے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب برا دوست انسان کو ڈستا ہے تو انسان کی روحانی اور ایمانی موت واقع ہو جایا کرتی ہے. تو اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا ہوا کرتا ہے. تو جب انسان توبہ طائب ہو، سچی توبہ کرے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور برے دوستوں سے اپنی جان کو چھڑا لے. دوسرا کام
توبہ جب ہم کرتے ہیں تو توبہ میں جو تاخیر ہوئی اس کے اوپر بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بہت پہلے توبہ کر لینی چاہیے تھی، اگر مجھ سے گناہ ہوا تھا فوراً معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ معافی مانگنے میں دیر ہوئی، یہ اٹسیلف ایک گناہ ہے، تو اللہ اس کے اوپر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد، کہ نفس پر اعتماد نہ کرے، کہ اگر انسان کے پاس کوئی میسیجز ہیں، کوئی پکچرز ہیں، کوئی ویڈیوز ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، ثبوت مٹا دینے چاہیے۔ کیوں؟ آپ ان کو دیکھیں گے، ہو سکتے ہیں وہ آپ کو اٹریکٹ کریں اور دوبارہ آپ کو اپنی طرف وہ گناہ کھینچ لیں، تو اس لیے ان چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور چوتھا کام اطاعت کو اختیار کرنا چاہیے، کہ اب انسان نے اگر حرام کمایا، حرام سے اپنے جسم کو پالا، تو اب اس جسم سے مشقت کرے، نیکیاں کرے، عبادت کرے، کہ بھائی میں نے اب اس کا جو میرے اوپر وبال آیا اس کو ختم کرنا ہے، قرضہ اتارنا ہے، اور میں نے نیکی کرنی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹانے والی ہوتی ہیں۔ اور پانچواں کام یہ کرے کہ تائبین کے واقعات کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ میں جو واقعات کہے گئے ہیں ان کو پڑھیں، اسی طرح کتابوں میں واقعات موجود ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اس دن ایک صحابیہ کا واقعہ پڑھا کہ بھئی کس طرح انہوں نے زنا سے توبہ کی اور کیسے سچے پکے توبہ کی، اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ بھئی کیا ان کا رزلٹ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ آخرت کی جو ذلت ہے وہ سب سے بڑی ذلت ہے، اس دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں، اگر انسان یہیں پہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، آخرت کی عزت مل جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب توبہ کے متعلق بعض اشکالات ہیں۔ علماء نے لکھا جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطان مختلف اشکال ڈالتا ہے، مختلف قسم کے اشکالات ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے تو اتنے زیادہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں تو گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، اب میرے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ تو پہلا سوال ذہن میں شیطان نے ڈالتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں نے اور اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو سنیے، اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت ان سے بھی زیادہ ہے، تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ جو ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت براہ راست اپنے گناہ گار خطا کار بندوں سے خود براہ راست ان سے بات چیت فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، گناہ کیے، غلطیاں کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گناہوں کی معاف کرنے کی خوشخبری دے دی، اور شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ اور جی آپ کے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے بڑے آپ نے گناہ کیے، کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں، اگر ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بندے نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، اس نے چاہا کہ میں توبہ طائب ہو جاؤں، چنانچہ وہ علماء کی بستی کی طرف چلا، راستے میں اس کو موت آ گئی، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب جہنم کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس بندے نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، تو اس کو جہنم میں ہم لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں،
اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور توبہ کی نیت کر لی تھی اور یہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. اب چونکہ نیت اور ارادہ تھا نیکوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, اس لیے اس کی روح کو ہم اعلیٰ علیین میں لے کے جائیں گے, جنت کی جگہ میں لے کے جائیں گے. چنانچہ فرشتے اپنا یہ معاملہ اللہ رب العزت کے دربار میں لے کے گئے کہ پروردگار عالم اس طرح کا معاملہ ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیمائش کرو, میجرمنٹ کرو. اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب تھا, اگلی بستی سے دور تھا جو علماء کی تھی, تو اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے. اور اگر یہ علماء اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتوں نے پیمائش کی, جہاں بالکل راستے کا نصف بنتا تھا, سینٹر بنتا تھا, اس جگہ پہ اس بندے کو موت آئی تھی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سینٹر میں اس کو موت آئے, جب وہ گرا تو اس کی باڈی نیکوں کی بستی کی سائڈ پہ گر گئی. صرف اتنا قرب ملنے سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی توبہ کی نیت کو قبول کر لیا. سوچئے تو صحیح, اگر کوئی بندہ توبہ کی نیت کرتا ہے اور نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے توبہ کے ارادے سے, سچا پکا ارادہ ہے, 100 بندوں کا قاتل ہے, کتنے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں, لیکن ارادہ پکا ہے, سچا ہے, اپنی نیت سچی ہے, اور وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے. ابھی توبہ کی نہیں ہے, ارادہ اور نیت تھی, اور اس کی باڈی نیکوں کی بستی کی قریب ہے, تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو معاف کر لیتے ہیں. اگر ہم جیتے جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے, توبہ طائب ہوں گے, گناہوں پہ اللہ رب العزت کی مغفرت طلب کریں گے, تو اللہ رب العزت ہمارے گناہ کیوں نہیں قبول کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں, اللہ رب العزت سے معافی مانگیں, اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک دوسرا اشکال جو پیش آتا ہے, گناہوں کے ماحول میں بندہ پھنسا ہوا ہے تو توبہ کیسے کرے. بندے کے ذہن میں آتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں, مگر لوگ مجھے زبردستی گناہ کروا لیتے ہیں. کئی بچیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں توبہ قائم ہو, لیکن ان کا جو ماحول ہوتا ہے, جو ان کا سرکل ہوتا ہے, فرینڈز ہوتی ہیں, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ کرنے پہ اس کو لگا دیتی ہیں یا اس کو گناہوں کی دعوت دیتی ہیں. اب بندہ کہتا ہے جی میں بد کردار ہوں, یا ایسے لوگ میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں, میں کمزور ہوں. بات یہ ہے جب انسان گناہ نہ کرنا چاہے تو کوئی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا. چنانچہ اس بارے میں 2 واقعات سن لیجئے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ان کا ایک واقعہ ہے. زمانہ جہالت کے اندر مکہ مکرمہ میں ان کے ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے. وہ عورت کوئی بہت ہی خوبصورت چیز تھی. جب انہوں نے توبہ کر لی تو آپ مدینہ طیبہ آ گئے. مدینہ طیبہ میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور باقی زندگی ساری وہیں گزاری. ایک مرتبہ واپس مکہ مکرمہ بزنس کے ٹرپ میں جانا ہوا, کاروبار کی وجہ سے جانا ہوا. مغرب کے وقت تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آپ گلی میں سے گزر رہے تھے, اچانک اس عورت کے اوپر نظر پڑی. اس نے کہا آپ کہاں غائب ہو گئے. جیسے آج کل راگ الاپا جاتا ہے, I love you, I miss you, اسی طرح اس نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے, میں تو انتظار میں تھی, میں تو آپ کو ڈھونڈتی رہی, مس کر رہی تھی, میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں, آپ کہاں چلے گئے. تو وہی گانے جو گاتے ہیں وہی گانے گائے گئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات بھی نہیں ہوئی, چنانچہ آج میرا خاوند گھر پر نہیں ہے, آپ کام کو جلدی سمیٹ لینا اور میں تمہارا انتظار کروں گی. اس صحابی نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا تم وہی ہو جو مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے, آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے, میری منتیں کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنا چہرہ تمہیں دکھا دوں, ایک دفعہ تم سے بات کر لوں. تم میرے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے ترسا کرتے تھے. آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم آ جانا اور تم انکار کر رہے ہو. اس دوران اس عورت نے یہ بھی محسوس کیا
کہ اس بات چیت کے دوران ان صحابی نے آنکھ اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھا، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی تھی. کہنے لگی تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھ لیا جس کے بعد یہ آنکھیں غیر کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی. پہلے سے چونکہ طبیعت کھلی ہوئی تھی، دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے. وہ آگے بڑھی، ہاتھ لگائے، وہ کہنے لگے خبردار تم نے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر تم نے ہاتھ لگایا میں تلوار سے تمہارا سر جدا کر دوں گا. وہ گھبرا گئی کہ آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، اتنا سخت جواب دے رہے ہیں. وہ واپس چلی گئی. چنانچہ جو بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور پھر وہ اگر سٹینڈ لے لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. تو جو بندہ گناہوں سے توبہ طائب ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی مجھے فرینڈز کہتے ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جو انسان سٹینڈ لینا چاہے، گناہوں سے بچنا چاہے، وہ بچ سکتا ہے. چنانچہ ایک اور واقعہ سنیے. ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. ایک دفعہ ان کو جہاد میں جانے میں دیر ہو گئی. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آپ انتظار کریں جب تک اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول نہ کر لیں. صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کرنی جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زمین اپنی فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو چکی تھی. مجھے ڈر یہ تھا اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو میری موت ایمان پہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے محبوب مجھ سے ناراض ہے، اور اس دوران اگر اللہ کے محبوب نے پردہ فرما لیا تو میرا کیا بنے گا. کہتے ہیں مجھے کسی پر چین نہیں آ رہا تھا، آرام نہیں تھا، نہ میرا دن گزرتا تھا نہ میری رات گزرتی تھی. ایک ایک لمحہ میرے ساتھ پریشانی والا تھا، میں بہت پریشانی کے وقت میں تھا. کہتے ہیں اس حال میں مجھے 40 دن گزر گئے. میں بہت بے چینی میں وقت گزار رہا تھا. میں گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک بندہ ملا، کہنے لگا غسان کے بادشاہ نے ایک رکا بھیجا ہے. میں نے رکا پڑھا، عیسائی بادشاہ نے لکھا تھا میں نے سنا ہے آپ کے صاحب نے آپ سے بول چال بند کر رکھی ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی منع کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی عزت افزائی کریں گے، ہم آپ کو یہاں بہت سہولت کی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے. وہ صحابی تھے، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے تھے، جان نچھاور کرنے والے تھے. رکا پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے پہلی آزمائش میرے اوپر موجود ہے، یہ ایک اور آزمائش میرے اوپر آ گئی. میں اتنا گر گیا، کافر لوگ مجھ پر طمع کرنے لگ گئے کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جا کر ملا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نے اس قاصد کے سامنے اس کاغذ کے کئی پرزے کر دیے، تندور جل رہا تھا، میں نے وہ خط آگ کے اندر پھینک دیا اور اسے میسج پہنچا دیا خبردار میرے معاملے میں سوچنا بھی مت. دیکھیں جو انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر ایسا معاملہ کرتا ہے، پھر جو ایسا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں. تو دوسرا اشکال اکثر شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ جی آپ کے تو ارد گرد محفل ماحول ایسا ہے آپ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے، توبہ ہی نہیں کر سکتے. مگر ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم توبہ کرنا چاہیں، توبہ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیں تو ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں. آگے مزید اشکال بھی اس حوالے سے موجود ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے آج ہم اپنی بات کو یہیں مکمل کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ختم خاتم کر لیجیے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کچھ حضرات توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کلمات سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے اشتیاق سے ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے محبت پیدا فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم تیرے کمزور بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما، اللہ چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ کورونا بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جو اس کی وجہ سے بیمار ہیں اللہ ان کو جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اے میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اے میرے مولا ہماری جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے مولا جادو ٹونے سے محفوظ فرما، صفری عملوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد پٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے میرے مولا جو جوان بچے بچی ہیں ان کو مستقبل کو روشن فرما، نیک مخلص دیندار ساتھی عطا فرما، پروردگار عالم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اے میرے مولا گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا میاں بیوی میں پیار محبت عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن گھروں میں والدین موجود ہیں ان بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ جنہوں نے پیغام دیے میسج کیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں اللہ ان کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو جھٹکی نہ دو، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ کیجئے، مولا جھٹکی نہ دے دیجئے، اللہ اپنے در سے دور نہ کر دیجئے، ہے میرے مولا جس کو آپ کے در سے دھکے مل جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا، ہے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اے میرے مولا ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر سچے دل سے محبت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا، اے میرے مولا ہمارے عزیزی دامن برکات عالیہ کی صحت میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، پروردگار عالم
ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك